بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست میں قربانی کے گوشت کے متعلق کچھ باتیں عرض کروں گا۔ دیکھیے، شریعت مطہرہ نے ہر چیز کے لیے طریقہ کار اور ہر چیز کے لیے تفصیلات بیان کی ہیں۔ گوشت کے متعلق شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کے لیے ہو، ایک حصہ اپنے قریبی رشتہ دار، اعزاء اور اقرباء کے لیے ہو، اور ایک حصہ فقراء، غرباء اور مساکین کے لیے ہو۔ لیکن اپنے رشتہ داروں میں علماء نے لکھا ہے کہ ان کو مقدم کرنا چاہیے جن کے ہاں قربانی نہیں ہوئی، کیونکہ ایسی صورت میں 2 گنا اجر ملے گا۔ ایک صلہ رحمی کا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو گوشت دے رہا ہے، اور ایک غریب کی مدد کرنے کا۔ تو مقدم ایسے رشتہ داروں کو کرنا چاہیے کہ جن کے ہاں قربانی نہ ہوئی ہو۔ البتہ مالدار رشتہ داروں کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور اس میں علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ اگر آدمی چاہے تو سارا کا سارا گوشت خود اپنے استعمال میں لے کے آ جائے، اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ سارا کا سارا گوشت خود استعمال کرے۔ اسی طرح اگر سارا کا سارا قربانی کا گوشت صدقہ کر دیتا ہے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی بھی گنجائش اور اس کی بھی اجازت ہے۔ اسی طرح ایک مسئلہ علماء نے یہ بیان فرمایا کہ قربانی کے جانور کا گوشت کو فروخت کرنا یہ مکروہ ہے۔ اسی طرح جانور کے سری اور پائے کو فروخت کرنا یہ ممنوع ہے۔ اگر کوئی آدمی قربانی کے جانور کے گوشت کو فروخت کر دیتا ہے تو علماء نے لکھا ہے اس کی جو قیمت حاصل ہوگی اس کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر جانور کے سری اور پائے کو اس نے فروخت کر دیا تو اس سے جو قیمت حاصل ہوگی اس کو بھی صدقہ کر دینا واجب ہے۔ لیکن اس کے اندر علماء نے یہ بات فرمائی ہے کہ قربانی کے گوشت کو جو تقسیم، قربانی کے گوشت کو فروخت کرنے کا جو مسئلہ ہے یہ اس جانور سے متعلق ہے جو اس مسلمان نے خود قربانی کی ہے۔ اگر کسی اور نے اس کے یہاں گوشت بھجوایا ہے اور اس گوشت کو وہ فروخت کر دیتا ہے تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا واجب نہیں ہے۔ اسی طرح ایصال ثواب کے لیے اگر کسی آدمی نے جانور کو قربان کیا، مثال کے طور پر کسی نے اپنے والد مرحوم کے لیے ایصال ثواب کیا، اب اس کا جو گوشت ہے وہ خود بھی استعمال کر سکتا ہے، فقراء، مساکین، مالداروں کو سب کو دے سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے، مرنے والے نے وصیت کی تھی کہ میری طرف سے قربانی کرنا، اور قربانی کے اندر جو اس کا حصہ ہے وہ ترکے کے مال میں سے ہو رہا ہے، یعنی ترکے کے مال سے قربانی کا جانور خریدا گیا یا وہ حصہ اس کا ڈالا گیا، تو ایسی صورت کے اندر وہ جو گوشت ہے وہ صرف فقراء کو تقسیم کیا جائے گا اور وہ گوشت خیرات کیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کسی نے نظر مانی کہ مثال کے طور پر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں قربانی کروں گا، اب اگر اس کا وہ فلاں کام ہو جاتا ہے تو اس پہ قربانی واجب ہو جائے گی، یعنی نظر کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی، منت ماننے کی وجہ سے قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب وہ جانور جس کو اس نے نظر کی وجہ سے قربان کیا ہے، اپنی منت کی وجہ سے قربان کیا ہے، تو اس کے گوشت کو بھی فقراء میں خیرات کیا جائے گا، اس گوشت کو خود استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح علماء نے ایک مسئلہ یہ لکھا ہے کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اگرچہ بہتر یہی ہے کہ قربانی کا گوشت مسلمان کو دیا جائے۔ اسی طرح قربانی کے جانوروں کے بال کاٹنا یا ان کا دودھ استعمال کرنا، اور اسی طرح قربانی کے جانوروں سے منفعت اور نفع حاصل کرنا، اس کی شرعاً اجازت نہیں۔ اگر کسی نے اس جانور سے، قربانی کے جانور سے نفع حاصل کیا اور نفع کی صورت میں اس کو کچھ قیمت ملی ہے تو اس قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ مثال کے طور پر جانور کا، مثال کے طور پر مادہ جو ہے وہ کیا ہے، گائے تھی یا مادہ اونٹنی تھی، اور اس نے اس کا دودھ نکالا اور اس کو بیچ دیا، تو ایسی صورت میں اس کی قیمت کو صدقہ کر دینا واجب ہے۔ اسی طرح اگر قربانی کے لیے مثال کے طور پر بڑا جانور ہے، جیسے گائے ہے یا اونٹ ہے، اس میں 7 شرکاء تک کی گنجائش ہے، 7 حصے اس میں ڈالے جا سکتے ہیں، تو اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ جو لوگ آپس میں مل کر اور شریک ہو کر کسی جانور کو قربان کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ان سب کی نیت یا تو قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو۔ اگر کسی ایک نے بھی قربانی کے گوشت کی نیت کر لی تو ایسی صورت کے اندر سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اب یہ بات سمجھنے کی ہے کہ دیکھیں، قربانی کے اندر اگر وہ گوشت کی نیت کرے گا یا گوشت کی نیت نہ بھی کرے، گوشت تو ملنا ہی ہے، لیکن اگر وہ اس نے گوشت کی نیت کر لی تو ایسی صورت میں قربانی ضائع ہو جائے گی۔ نیت جو ہے وہ قربانی کی ہو یا عقیقے کی ہو۔ اسی طرح
اگر شرکاء میں سے کوئی ایک فرد ایسا ہے جس کی کل کمائی یا اکثر کمائی حرام کی ہے تو ایسی صورت میں سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قربانی کے اندر جو لوگ قربانی کرنے کے لیے جو لوگ آپس میں شریک ہو رہے ہیں اور حصے ڈال رہے ہیں ان سب کی کمائی حلال ہو، اس لیے کہ جو حرام مال ہے اس کا صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ تو اللہ کی راہ میں یہ ایک صدقہ کر رہا ہے تو حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، اس لیے ایسے شخص کی قربانی درست نہیں، لیکن اس کی وجہ سے اوروں کی قربانی بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے اس بات کا اہتمام ہو کہ جو لوگ آپس میں شریک ہو رہے ہیں پہلے معلوم کر لیں، دیکھ لیں کہ ان کی کمائی کے اندر کوئی حرام مال تو نہیں ہے۔ اگر ان کی کل کمائی یا اکثر کمائی حرام کی ہے تو ایسی صورت میں قربانی درست نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر قربانی کے گوشت میں کئی احباب شریک ہیں، مثال کے طور پر گائے ہے یا اونٹ ہے، اس میں 7 شرکاء ہیں، تو گوشت کی تقسیم کرتے وقت برابر حصوں میں تقسیم کرنا چاہیے، سارے حصوں کو وزن کر کے برابر میں تقسیم کرنا چاہیے۔ اگر مثال کے طور پر وزن کیے بغیر اندازے سے تقسیم کر لیا تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کی شرعاً اجازت نہیں اور یہ دوسرے کے حق کے مارنے کے مترادف ہے اور یہ سود ہو جائے گا۔ اس لیے علماء نے اس میں ایک صورت یوں بیان کی ہے کہ ایک آدمی مثال کے طور پر تقسیم کر دیتا ہے وزن کر کے، لیکن پھر بھی کچھ کمی بیشی کا اندیشہ ہے تو اس میں اگر 7 حصے ہیں تو 7 جانور کے مختلف اعضاء کو ہر حصے میں ڈال دیا جائے۔ مثال کے طور پر ایک حصے کے اندر جانور کی سری اور اس کی زبان اور کلہ وغیرہ ڈال دیا جائے، ایک حصے کے اندر کھال ڈال دی جائے، ایک حصے میں جانور کی کلیجی اور پھیپڑے وغیرہ ڈال دیے جائیں اور 4 حصوں میں جانور کے 4 پائے ڈال دیے جائیں۔ تو اس طرح 7 مختلف حصوں میں یہ مختلف اعضاء کے آ جانے کی وجہ سے اگر گوشت کے اندر کچھ کمی بیشی بھی ہو گئی تو یہ دوسرے کے حق کے مارنے کے مترادف نہیں ہوگا۔ اسی طرح جانور حلال جانور جو ہیں ان کے 7 اعضاء کا کھانا اور پینا ممنوع ہے۔ سب سے پہلی چیز جس کا کھانا اور پینا ممنوع ہے وہ جانور کا خون ہے، کہ مثال کے طور پر گائے یا بیل کو ذبح کیا، بکرے کو ذبح کیا اور اس کے خون کو کوئی شخص پی لیتا ہے تو شرعاً یہ حرام ہے۔ البتہ جیسے اونٹ کے خون کے متعلق آتا ہے سائنسی طور پہ، اونٹ کا خون یہ ہڈیوں کے لیے مفید ہے تو اس کو ہڈیوں کے اوپر ملنا اس کی اجازت ہے، لیکن چونکہ وہ خون ناپاک ہے اس خون کو لگے ہونے کی صورت میں نماز پڑھنا شرعاً اس کی اجازت نہیں، اور اگر کوئی شخص نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوگی کیونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز تو جانور کا خون ہے کہ جانور کے خون کو پینا اس کی اجازت نہیں۔ اسی طرح نر اور مادہ جانور کی شرمگاہ کو کھانا اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں۔ اسی طرح جانور کے کپورے کا کھانا، جانور کے مثانہ ہے، جانور کے غدود ہیں، جانور کا پتا ہے، ان 7 چیزوں کا کھانا اور پینا یہ شرعاً اس کی اجازت نہیں۔ ان ساری باتوں کا اہتمام کیا جائے جانور کے شرکاء کے بنانے میں اور گوشت کی تقسیم کرنے میں۔ اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔